بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد بندہ ناچیز عبدالقادر شاہ کے اخباری بیان کو پڑھنے کے بعد عوام اہل سنت تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب پتہ چلا ہے مجھے پاکستان آ گئے ہیں، آ کر انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ مجھ سے 8 دن کے اندر اندر شرائط مناظرہ طے کریں۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو 1 سال بیت چکا ہے شاہ صاحب کا انتظار کرتے ہوئے، اور پچھلے دنوں انہوں نے اخبار پہ یہ بیان جاری کیا تھا کہ آپ جگہ اور وقت کا تعین کریں، ہم R4 پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس جب ہم نے جگہ اور وقت کا تعین کیا تو اس میں شاہ صاحب نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 1 تاریخ تک میں پاکستان آ رہا ہوں۔ تو اب اخبارات پہ بیان دینے سے یا نیٹ پر بیان دینے سے میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر رابطہ کرتے اور ڈائریکٹ بات کرتے، لیکن انہوں نے اخبار پہ بیان دیا تو ہم نے بھی اخبار پہ جواباً بیان دیا، اور ہم نے کہا کہ ہماری طرف سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق قادری صاحب جو راولپنڈی میں ان کے قریب ہی رہتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رضوی صاحب جو گجر خان میں رہتے ہیں، ان 2 حضرات کو ہم نے اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کیا اور اخبار پہ یہ بیان نشر کیا کہ ہماری طرف سے یہ 2 نمائندہ ہیں، ان کے ساتھ آپ جگہ کا اور وقت کا تعین کریں۔ تو باقی مناظرہ کی شرائط جو ہیں ان کا طے ہونا مناظرہ سے پہلے ضروری ہوتا ہے، اور مناظرہ سے پہلے طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مناظرہ سے پہلے طے ہو جائیں، نہ کہ یہ ہے کہ سال پہلے یا مہینہ پہلے، جس طرح کے پہلے بھی ادھر سے ان لوگوں نے شور کیا کہ شرائط مناظرہ طے نہیں ہوئی۔ تو سامنے آؤ گے تو شرائط مناظرہ طے ہوں گی، آپ جب سامنے بیٹھیں گے نہیں تو شرائط مناظرہ طے کیسے ہوں گی؟ جب ایک وقت اور ایک جگہ کا تعین ہو جائے تو پھر بیٹھیں گے تو پہلے شرائط طے ہو جائیں گی، ساتھ ہی مناظرہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شرائط کا پہلے طے کرنا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ 2 حضرات ان کو نمائندہ مقرر کیا ہے، اور علامہ محمد شفیق قادری صاحب کا یہ فون نمبر ہے 0333 5322 607۔ اس پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر واقعی ہی مناظرہ کرنا آپ چاہتے ہیں۔ ہمیں لگ نہیں رہا کہ آپ مناظرہ کریں گے، کیونکہ پہلے 10 ماہ گزر گئے تو آپ نے رابطہ تک نہیں کیا اور کوئی بات کوئی جواب کسی قسم کا نہیں آیا، اور 10 مہینوں کے بعد جب آپ نے اخبار پہ یہ پیغام دیا اور یہ بیان نشر کیا کہ وقت اور جگہ کا تعین کریں، ہم R4 پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ آپ اس وقت جو جگہ معین کی گئی ہے اس پر پہنچنا تو درکنار پاکستان میں بھی نہیں آ سکے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا شاہ صاحب سے کہ واقعی ہی اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اخباری بیانوں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے جس طرح یہ اپنی طرف سے 2 نمائندے مقرر کیے ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے 2 بندے مقرر کریں یا 1 بندہ معین کریں جو آپس میں بات چیت کر کے جگہ اور وقت کا تعین کریں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کا تعین کرنا اور جگہ کی تعیین یہ میرا حق ہے۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ میرا پچھلے سال والا وہ بیان دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ عبدالقادر شاہ جہاں چاہیں میدان لگا لیں، اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ جگہ کو تعین کرنے کا حق مجھے دے دیا گیا ہے۔ تو بالکل آپ کی بات ہی میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ اس طرح بیان جاری کرنا اگر اس کی وجہ سے تعیین کا اختیار اپنے مد مقابل کو سونپا جاتا ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیان میں نے دیا اور بالکل دیا ہے تو 10 مہینے تم نے انتظار کس بات کا کیا؟
تو 10 مہینوں کے بعد آپ نے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، یہی اختیار ڈبل کر کے مجھے واپس کر دیا ہے۔ آپ اپنا مسلمان اخبار دیکھیں جس کے اندر آپ کا باقاعدہ یہ بیان جاری ہوا ہے کہ عابد جلالی اپنے دعویٰ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے جگہ و وقت کا تعین کریں۔ میں نے کہا تھا جہاں چاہیں میدان لگا لیں، تو اس میں جگہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، تو آپ نے وہ اختیار اپنے بیان سے منسوخ کر کے ڈبل کر کے مجھے واپس کر دیا کہ جگہ اور وقت کا تعین کریں۔ یہ مسلمان اخبار ہے جس سے آپ زندگی بھر اپنی جان چھڑانا چاہیں تو چھوٹ نہیں سکتی، کیونکہ یہ جیلم سے آپ نے کہا کہ ہمارا جیلم میں کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، ویڈیو آپ کی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، ساتھ ہی انور شاہ صاحب کا یہ بیان نیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ نمائندہ تو ہمارے ہی ہے اور ہماری طرف سے بیان لگا ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جامعہ قادریہ جیلانیہ شاہ درہ کی طرف سے یہ جیلم سے نشر ہونے والی خبر ہے اور یہ آپ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ آپ جگہ اور وقت کا تعین کریں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر فورم پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ پیر عبد القادر شاہ یہ نام آپ کا لکھا ہوا ہے، اگر پیر عبد القادر شاہ کوئی اور ہے، جامعہ قادریہ جیلانیہ کسی اور کا ہے، انور شاہ کاظمی کسی اور کا ہے، جیلم سے چھپنے والا اخبار اور نمائندہ جو مظہر شاہ ہے وہ کسی اور کا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر ساری چیزیں یہ تمہاری ہیں اور پیر صاحب اگر بیان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو نمائندے کو نہیں جیلم میں، اور جب مرید صاحب بیان دیتے ہیں انور شاہ صاحب تو وہ کہتے ہیں نہیں نمائندہ تو ہمارا ہے، ابھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے پھر بات بھی کروائی، اس نے کہا کہ بیان تو بالکل جاری ہوا ہے، یہ ویڈیو آپ کی نیٹ پہ موجود ہے اور اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جیلم میں کوئی نمائندہ نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ مسلمان اخبار پہ پھر آپ کی طرف سے جھوٹی فتح کا اعلان کیا گیا، اور اسی جیلم سے اسی نمائندہ نے یہ آپ کی خبر لگائی اور باقاعدہ یہ جھوٹ موٹ کا اشتہار لگایا۔ تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیلم میں ہمارا نمائندہ نہیں ہے، حالانکہ انور شاہ صاحب وہاں جا کے سارا کچھ کر رہے ہیں اور اسی سے سارے بیان لگوا رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے کہا کہ جگہ کا تعین کرنا، جگہ کی تعیین کرنا، یہ اختیار آپ کو ہے، مان لیا میں نے اختیار آپ کو تھا، 10 مہینے ہم نے یہ اختیار آپ کے پاس چھوڑا، لیکن آپ نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، پھر بھی ہم نے نہیں چھینا، آپ نے اپنی مرضی سے یہ اختیار دگنا کر کے ریٹرن کر دیا۔ تو جب آپ نے یہ اختیار دگنا کر کے ریٹرن کر دیا، اب یہ اختیار اصول کے مطابق تمہارا نہیں ہے، یہ اختیار میرا ہے کہ جگہ کا تعین بھی کروں اور وقت کا تعین بھی کروں، لیکن باوجود اس کے میں اس بات پہ مصر نہیں ہوں اور نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہی وقت تعین کرتا ہوں، کیونکہ میں تو کر چکا، آپ اس پہ آئے نہیں ہیں، جگہ بھی تعین کر چکا، آپ اس پہ پہنچ نہیں سکے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے 2 نمائندے، 2 حضرات مفتیان کرام ان کو معین کیا ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل معین کریں، جگہ اور وقت کا تعین باہمی مشورے سے ہو جائے، بے شک پنڈی کے اندر رکھیں اور ہم پنڈی کے اندر آ کے آپ سے مناظرہ کریں گے، لیکن یہ جب جگہ اور وقت کا تعین ہو جائے، باقی شرائط کا مسئلہ ہے تو جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پہلے شرائط طے ہو جائیں گی، بعد میں مناظرہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام جو ہے کہ کبھی اخبار پہ کچھ چھوڑ دینا، کبھی ویڈیو پہ نیٹ پہ کچھ چھوڑ دینا، یہ عوام اہل سنت کو پریشان کرنے کے اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور جب سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا شاہ صاحب آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ کے نمائندگان نے، آپ کے مریدوں نے اور آپ نے خود کتنی باتوں میں کتنی بار کتنے بڑے بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے گا جب آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ تو اب میری گزارش آپ سے پھر بھی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں آ گئے ہیں، کم از کم اب ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے نمائندگان کو معین کرو اور یہ اخباروں کو چھوڑ کے اور نیٹ کو چھوڑ کے آمنے سامنے بیٹھنے کا وقت تعین کرو۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے موقع پہ، آپ بھی قائم ہیں، آپ اپنے موقع پہ کوئی چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے موضوع کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جب سامنے آپ بیٹھیں گے تو نہ آپ موضوع چھوڑ سکیں گے اور نہ آپ اپنا رستہ بدل سکیں گے۔ اس میدان میں آپ کو اترنا پڑے گا اور دنیا دیکھے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے اور حق والے کس کے ساتھ ہیں۔
کتاب و سنت کس کے ساتھ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی مدد کس کے ساتھ ہے. جس غوث پاک کا نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی اولاد سے ہوں تو غوث پاک کا مشن ہمارے پاس ہے, غوث پاک کا نعرہ ہمارے پاس ہے. اسی طرح جب سامنے بیٹھیں گے تو بات ہو جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر, تم تو کہتے ہو ہم 8 دن دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں اس بات کو ختم کرو. وقت رکھو, جگہ رکھو, نمائندگان ہمارے معین ہیں, ان سے رابطہ کرو, پنڈی میں موجود ہیں, میں نے ان کا فون نمبر دے دیا ہے. رابطہ کر کے جگہ طے کرو, وقت طے کرو, آمنے سامنے بیٹھو کے بات ہوگی. اور انشاءاللہ جب بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے گا اور حق 4 یار کا بول بالا ہوگا. سارے صحابہ حق ہیں, ہم سب کو ماننے والے ہیں, اس کے اندر شک نہیں ہے. جب سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا سب کو ماننے والا کون ہے اور حق 4 یار کے نعرے کہاں کہاں پہ لگے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے راہ ہدایت پہ کامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے رب ذوالجلال ہم کو ہمکنار فرمائے گا کامیابی و کامرانی سے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سیدھے رستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.